وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کے اجتہادات کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ کئی خطبات سے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں. حضرت علی کے اجتہادات میں ایک باب ایسے کھیلوں کا بھی ہے جس حوالے سے حضرت عثمان کی سیرت میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن حضرت علی کے اقوال میں یہ بات بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میں علی دو گوٹیوں کو ہاتھ میں پکڑنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کے اندر دو انگاروں کو پکڑ لوں. کون سی دو گوٹیاں؟ یاد رکھیے، یہ صحابہ کے جتنے بھی اجتہادات ہیں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں، وہ حدیث رسول کے مطالب اور فہم کے اوپر ہیں، نص کے اوپر اجتہادات کیے گئے ہیں. اگرچہ چند نصوص کے اوپر اختلاف صحابہ میں پایا جاتا تھا، لیکن اختلاف کی صورت میں دوبارہ کس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. حضرت علی نے یہ جو بات کہی میں دو گوٹیوں کو، یہ بات ایک اصولی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ہمیشہ کے لیے. کیا؟ کہ ہر ایسا کھیل جس کے اندر انسان کی جسمانی استعداد اور صلاحیت استعمال نہ ہو رہی ہو، صرف وہ کھیل ایک لک کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہو، قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہو، انسان کی اپنی کوئی عقلی یا جسمانی صلاحیت استعمال نہ ہو رہی ہو، وہ تمام کھیل اسلام میں حرام ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر انسان کی جسمانی استعداد ہی کوئی نہیں، انسان کی صلاحیت ہی کوئی نہیں. ساری کی ساری صلاحیت کس کی ہے؟ پانسا پھینکا، گوٹی پھینکی، 1 نمبر آیا، 3 نمبر آیا، 7 نمبر آئے، 6 نمبر آئے، ملا کے 1 سے لے کر 6 تک گوٹی کے اوپر لکھا 2 گوٹیاں پھینکی، جو نمبر آیا یہ انسان کی اپنی استعداد اور صلاحیت میں نہیں ہے. تو اگرچہ بعض احباب پھر یہ سوال کرتے ہیں اگر جوئے کے بغیر کھیلا جائے، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حرام کہہ رہے ہیں کہ نرد شیر، ہر ایسی کھیل جو بورڈ گیم سمجھتے ہیں، گتے کے اوپر کھیلی جائے، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنزِيرِ، نبی کریم کا فرمان ہے. ان دو گوٹیوں سے کھیلنے والا، ان دو گوٹیوں کو پکڑنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت سے رنگ لیا، اور فی دمہ، یا خنزیر کے خون سے رنگ لیا. آج ہم اس کو بڑا ہلکا معاملہ لیتے ہیں. آج شریعت کا مذاق، دین کا مذاق ہر شعبے میں، ہر کام میں اڑایا جا رہا ہے. علامہ صاحب لوڈو کھیل لی جائے بغیر جوئے کے، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. ان گوٹیوں کو پکڑنا جوئے کے بغیر بھی انسان کو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ 2 چیزوں کی طرف. یا انسان کا اعتماد، قسمت کے
ان 500 کے اوپر بڑھ جاتا ہے، میری لک بڑی اچھی ہے، میری قسمت بڑی اچھی ہے، اور لامحالہ یہ انسان کو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ جوے کی طرف۔ جوے کے بغیر بھی اس کے اندر انسان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں، انسان کی کوئی ذہنی استعداد ہی نہیں، 100% اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ گوٹی کے اوپر نمبر کیا آ رہا ہے۔ گویا یہ بذات خود ہی ایک جوا ہے، یہ بذات خود قسمت کے اوپر اس طرح اعتماد کرنا۔ دوسری بات، اس کے اندر وقت کا دیا ہے۔ ہاں، صلاحیت کی گیموں کے اندر سے جن میں ذہنی صلاحیت استعمال ہوتی ہے، اس میں سے ایک گیم شطرنج ہے، جس میں ذہنی استعداد ہے، جس میں ذہنی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو نام لے کے حرام کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ذہنی اور جسمانی صلاحیت کی ہر گیم حلال ہے مگر شطرنج کے، مگر شطرنج کے۔ شطرنج مستثنا ہے یہاں سے۔ جس طرح عام فہم بات ہے، ہر وہ جانور جو ذی ناب نہ ہو، یعنی جس کے یہ 2 دانت نکیلے نہ ہوں، ہر وہ جانور حلال ہے۔ جس کے 2 دانت نکیلے نہ ہو، یعنی کارنی وورس نہ ہو، یہ ناب والا نہ ہو، وہ حلال ہے۔ لیکن اشکال سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جانور کا نام لے دیا تاکہ اشکال ختم ہو جائے۔ وہ جانور کون سا ہے؟ پتا ہے نا کون سا ہے؟ جس کے ناب نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی حرام ہے۔ نبی کریم نے کہا گھریلو گدھا، وہ حرام ہی رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ اس کے بھی ناب نہیں، یہ بھی گھاس ہو رہا ہے، یہ کارنی وورس نہیں، یہ حلال ہو جائے گا۔ نہیں، اس کا نام لے کے حرام کر دیا۔ اس طرح ذہنی صلاحیت کی، جسمانی صلاحیت کی ہر گیم حلال ہے مگر شطرنج کے۔ اور حضرت علی دیکھ رہے ہیں، لوگ شطرنج کے سامنے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، حضرت علی ان کے اوپر سے گزرے، کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت علی نے ایک جملہ کہا جو شطرنج کی حرمت کے اوپر حضرت علی، حضرت عثمان کے اجتہاد کا میں پہلے ان کی سیرت میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ حضرت علی نے کیا جملہ کہا؟ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم، وہی جو ان کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی قسم آگ کے 2 انگارے جلتے ہوئے تم ہاتھ میں پکڑ لو، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے یہ جو جن گوٹیوں سے تم کھیل رہے ہو۔ اور الفاظ کے کیا کہ اگر منہ کے اوپر مارنا حرام نہ ہوتا تو علی ان گوٹیوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا۔ اگر حرام نہ ہوتا کسی مسلمان کے منہ کے اوپر کوئی چیز مارنا تو علی ان گوٹیوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کا جو تمانچے والا واقعہ ہے وہ منہ پہ مارنا اس وقت جائز ہے۔ آج دور حاضر میں عجیب و غریب مسئلہ، اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ دل میں برا جانے، اس کو کرنے دیں۔ حضرت علی طواف کر رہے ہیں، طواف، بندے کو تھپڑ مارا، اور کہاں مارا؟ آنکھ کے اوپر۔ بندہ حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر کے پاس گیا، کہا میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، علی کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، مجھے قصاص چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ علی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اچھا، علی کو بلایا جائے، ابو الحسن تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، جی اس کو قصاص ادا کر۔ میری بات تو سن لیجئے، جی فرمائیے۔ میں نے دیکھا یہ حالت طواف کے اندر عورتوں کو دیکھ رہا تھا، میں نے اس کے منہ پہ نہیں، میں نے اس کی آنکھ کے اوپر تھپڑ مارا۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، کہا علی تو نے درست کیا، میں ہوتا میں بھی یہی کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے برائی کو نہیں روکنا، زبان سے برائی کو نہیں روکنا، بس ایمان کی وہ حالت آ جائے کہ دل میں برا جانو۔ آج دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، امت کے اوپر آج وہ وقت، اور خاص طور پہ مسلمانوں نے پاکستان کے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے آوازوں کو بلند نہ کیا تو پھر دل میں ہی برا جاننے والی بات ہے۔ کیا بل پیش ہوا آج پتہ ہے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت عمر سے۔ شیعہ کی 11 حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود، ہماری تو بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن شیعہ کی بھی 11 حدیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اور کہتے پتہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ 2 ایسی غلطیاں ہیں، یہ الفاظ سنگین ہیں، ان کو ڈائلیوٹ کر کے بدل کے کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
کہ نعوذ باللہ یہ دو ایسی عورتیں ہیں جن کے اوپر زبردستی قبضہ کیا گیا، نعوذ باللہ، علی کی بیٹی کے اوپر زبردستی قبضہ کیا گیا۔ کیسے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ام کلثوم کا نکاح کس عمر میں ہوا؟ 11 سال کی عمر ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے خواہش کا اظہار کیا، آپ کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں قرار دیا ہے، میری خواہش ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ علی نے عمر کے نکاح میں بیٹی دی، عمر کتنی تھی؟ 11 سال۔ یاد کریں، آج اسمبلی میں بل پیش ہو رہا ہے، بل منظور ہو چکا ہے، سٹیپ وائز سینٹ کی کمیٹی تک جا پہنچا ہے، وہاں سے بھی ابتدائی طور پہ منظور ہو گیا ہے۔ کیا بل ہے؟ 18 سال سے قبل 18 سال سے قبل کوئی بندہ یعنی کوئی مرد اور کوئی بچی کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ خلاف شریعت، خلاف دین، خلاف قرآن و سنت، بلکہ پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ حضرت علی نے بیٹی کا نکاح کیا کتنی عمر میں؟ 11 سال میں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کتنی عمر میں ہوئی؟ 9 سال میں۔ حضرت عائشہ کا نکاح کس عمر میں ہوا؟ 6 سال میں۔ حضرت عمر بن العاص کا نکاح کس سال میں ہوا؟ 11 سال میں۔ امت کے یہ اسلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریعت ہے، دین ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اور کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، خفیہ طریقوں سے دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ یہ بات نہ کی جائے۔ آج معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دھمکاتے ہیں کہ اگر یہ بات کی گئی غائب کر دیں گے، فلاں فلاں غائب ہو گیا ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ بل ہے۔ پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کو سپریم لا کہا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس ریاست کو اسلامی ریاست مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، یہاں خروج کے قائل نہیں، بلکہ حرام سمجھتے ہیں بندوق اٹھانے کو، گولی چلانے کو، اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے۔ قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ اگر قرآن و سنت سپریم لا ہے تو اسمبلی میں یہ جرت کیسے ہو رہی ہے؟ بار بار بل پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کیسا فلسفہ ہے کہ 17 سال 364 دن کسی کے اندر نکاح کی صلاحیت نہیں رہی، اچانک راتوں رات وہ جادو کی کون سی چھڑی ہے جو ایک دن میں نکاح کی صلاحیت پیدا ہو گئی؟ یعنی 17 سال 364 دن کی بچی اور بچہ ہوگا وہ نکاح نہیں کر سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کو کیا ہوگا؟ اس کو 3 سال سزا دی جائے گی۔ 18 سال کی عمر میں نکاح پہ پابندیاں لگانے والے بے ضمیر ارکان اسمبلی، بے حیا، شریعت کے خلاف شریعت کا مذاق اڑانے والے، یہ بتلائیں آپ نے 18 سال کی عمر میں نکاح کے اوپر تو پابندی لگا دی ہے، آپ کو چاہیے تھا بالغ ہونے پہ بھی پابندی لگا دیں۔ کوئی سائنسی ایجاد ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کے ہارمونز 18 سال سے قبل اس کو بالغ نہ کرے، یا اس کے اوپر بھی سزا لگا دی جائے، جو 18 سال سے پہلے بالغ ہو گیا اس کو 2 سال سزا دے دی جائے گی۔ کتنے شرم اور دکھ کی بات۔ کیا ہم معاشرے کے اندر زنا کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ یہ دکھ اور افسوس کی بات۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ بھی کسی حد تک غیر اسلامی طرز عمل کا شکار ہو چکا ہے، اب بچے اور بچیوں کی بالعموم شادی 16-17 سال میں کی نہیں جاتی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے ہم بل اور قانون اور آئین بنا دیں گے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، حضرت عائشہ کی رخصتی 9 برس کی ہے، ام کلثوم کا نکاح حضرت علی کی بیٹی کا نکاح 11 سال کی عمر میں ہوا، عمر بن العاص کا اصحابہ اسلاف سے ثابت ہے۔ اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، پتہ کیا بالعموم جو لبرل مافیا ہوتا ہے نا، ملحد مافیا، اس کا ایک بیانی ہے، وہ ایک بیانیہ پیش کرتا ہے کہ یار مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے رفع دین کے ساتھ پڑھو، کوئی کہتا ہے بغیر رفع دین کے پڑھو، ہم پڑھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، بہانے بنائے ہوئے ہیں نا، کوئی کہتا ہے رفع دین کے ساتھ پڑھو، کوئی کہتا ہے بغیر رفع دین کو، ان کا آپس میں جھگڑا ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔
کوئی کہتا ہے جلدی روزہ کھولو، کوئی کہتا ہے لیٹ کھولو، اس لیے ہم روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اب اس مسئلے کے اوپر تو پوری امت میں اجماع ہے۔ اس مسئلے میں کس مسلک کا اختلاف ہے؟ دنیا کا وہ کون سا مسلک ہے جو یہ کہتا ہو کہ 18 سال سے کم عمر میں نکاح حرام ہے؟ کون سا ایسا مسلک ہے؟ یہ صرف لبرلزم اور الحاد کا فلسفہ ہو سکتا ہے، اسلام کا فلسفہ نہیں ہے۔ اسلام میں پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ہارمونز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمر انسان کو دی ہوتی ہے، جب انسان کا بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نیچرلی فطرت کے اندر ڈرائرز پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تم اس کو روکنا چاہتے ہو؟ تم اس کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو 17 سال کا لڑکا اور لڑکی باہر کیفیٹیریاز میں ملنے؟ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، لوگ اس کی سنگینی کا ادراک کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی بس یہ قانون پاس بھی ہو گیا، حتمی بھی ہو گیا، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور بے وقوفو، یہ قانون الحاد اور سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف میں کہتا ہوں پہلا نہیں آخری قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان یہ آئین اور قانون بنا لیتا ہے کہ 18 سال سے پہلے انسان شادی نہیں کر سکتا، تو گویا 18 سال سے پہلے اس کو شادی کے لیے نااہل تصور کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گویا وہ 18 سال سے قبل شادی کے لیے نااہل ہے۔ اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، اب وہ جو مرضی کرے، اس کے اوپر پرچہ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی سٹیپ یہ ہے 17 سال کی بچی ہو، 17 سال کا بچہ ہو، جس طرح مرضی رنگ رلیاں مناتے رہے، ان کے اوپر پرچہ نہیں، وہ اہل ہی نہیں ہے، یہ تو نکاح کی عمر ہی نہیں ہے۔ اصول شریعت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں اصول شریعت کیا ہے؟ اصول شریعت اہلیت ہے۔ جو بندہ، جو بچہ یا بچی نکاح کے لیے اہل ہے، وہی اس کی عمر ہے۔ ایک بچہ 25 سال تک اہل ہی نہیں ہو رہا، اس کا نکاح بھی جائز نہیں۔ 25 سال کی بچی بھی ہو جائے، نکاح کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، وہ بھی اہل نہیں۔ یہاں پہ اہلیت بنیاد ہے، یہاں پہ شرط بلوغت ہے، یہاں پہ شرط صلاحیت و استعداد ہے۔ یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ یہ کیوں آیا فلسفہ کہ یہ آہستہ 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 جس نے جناب شراب پینی ہے پی لے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کے اجتہادات کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے۔ حضرت علی کو پتہ لگا بعض لوگ مجھے رب کہہ رہے ہیں، رب، حضرت علی کو رب کہنے والے ان کے سامنے، ان کے دور میں پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ حضرت علی کے اجتہادات کو ایک آج جمعے میں فائنل کر کے اس باب کے اندر جو 2 جنگیں ہوئی اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ حضرت علی کو رب کہنے والے ان کی زندگی میں پیدا ہوئے، خارجی ان کی زندگی میں پیدا ہوئے، سبائی ان کی زندگی میں پیدا ہوئے، زندگی ان کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے، پھر سمجھایا، پھر نہیں سمجھے، 3 دن تک سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے۔ پھر کیا کہا؟ کمبر کو بلایا، کہا گڑھا کھودو، گڑھا کھودا، آگ کو بڑکاؤ، آگ کو بڑکایا۔ انی اذا رأیت امرا منکرا اوقدت ناری ودعوت قنبرا، جب میں نے ایسے برے لوگوں کو دیکھا جو مجھے رب کہتے تھے، انی اذا رأیت امرا منکرا، ایسا کفر دیکھا، ایسا انکار دیکھا کہ علی کو رب بنا رہے ہیں، اوقدت ناری ودعوت قنبرا، میں نے آگ کو بڑکایا اور قنبر کو بلایا اور ان سب رب کہنے والوں کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ مشہور اختلاف ہے حضرت علی سے، جو آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا آپ نے ان کو آگ کا عذاب کیوں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے عذاب آگ کے ساتھ کسی کو عذاب مت دو۔ حضرت علی نے جواب دیا وہی ہے امی ابن عباس۔ وہی کا جو لفظ ہے محدثین نے اس کی 2 تشریحیں کی۔ پہلی تشریح ابن عباس کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکا۔ دوسری تشریح میں ابن عباس سے متفق ہوں، ابن عباس نے مجھے تخیر سے بتلایا۔ لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ حضرت علی کا موقف، حضرت ابو بکر کا موقف، اگرچہ حضرت عمر کا موقف اس سے مختلف تھا۔ یہ اجتہادات صحابہ میں 2 رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ بعض احادیث کے باقی 2 مفہوم نکلتے ہیں، ان میں سے ان دونوں مفاہیم میں سے اگر کوئی بندہ ایک
مفہوم لے کے، جیسے مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، کوئی بندہ یہاں سے فی الفور کوچ کرے اور عصر کی نماز فلاں جگہ پہ جا کے پہنچے، پڑھے عصر کی نماز، صحابہ نکل پڑے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ ابھی تک پہنچ نہ سکے، سفر زیادہ تھا، بعض صحابہ نے کہا ہم تو یہاں بھی عصر پڑھیں گے۔ اب الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ نے بندہ مومن کے اوپر نماز وقت مقرر پہ فرض کی ہے۔ ایک حدیث کے دو معنی اس طرح نکل سکتے ہیں، ایک صحابہ کے گروہ نے اسی وقت نماز کو ادا کیا، دوسرے صحابہ کے گروہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز کو ادا کرتے۔ نبی کریم کے پاس مقدمہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں نے درست کیا، انہوں نے نماز کو اول وقت میں ادا کیا، انہوں نے نماز وہاں جا کر پڑھی جو میرا فرمان تھا، قضا ان کی بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس حدیث کے دو مطلب اس طرح اخذ ہوئے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی مرتدوں کو زندہ جلایا گیا اور صحابہ کے سامنے جلایا گیا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یعنی قبیح اور سنگین جرائم کے اندر آگ کا عذاب دیا جا سکتا ہے۔ کس دلیل کی بنیاد کے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 قاریوں کو شہید کرنے والے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھروائی تھی۔ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر صحابہ کے دو آراء ہو گئے، اور یہ جو رائے حضرت علی کی یہ اس لیے بھی ویلڈ اور صائب ہے، اور جمہور علماء نے اس رائے کو اختیار اس لیے کیا۔ دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج کل تو سارے کا سارا دور ہی آتشی اسلحے کا، بارود کا۔ اب انڈیا یا دشمن ملک حملہ کر دے، جواب میں ہم کے نہیں جی گولی نہیں چلانی، آگ کا عذاب حرام ہے، میزائل نہیں چلانا جی آگ کا عذاب حرام ہے، نہیں، جو جس طرح کی انسان کے اوپر جارحیت کرے اس کا دفاع بھی کیا جائے گا، اس کو اس طرح کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور حضرت علی کے اس اجتہاد کی ایک بہت قوی دلیل کیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھے، آج معاشرے کے اندر جنسی بے راروی اس قدر عروج پہ ہے کہ بعض گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، خود لذتی گناہ ہی نہیں، نعوذ باللہ، ہم جنس پرستی معمولی سمجھی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر صحیح سند کے ساتھ آپ کے ساتھ واقعہ رکھ رہا ہوں، خالد ابن ولید نے لیٹر لکھا، اے اللہ کے رسول کے آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے ایک ایسی ریاست کو فتح کی ہے جہاں پہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور عورت عورت کے ساتھ شادی کرتی ہے، یعنی اپنی خواہشات ہم جنس سے ہی پوری کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو بڑا تعجب ہوا، حضرت علی پاس بیٹھے ہیں، یہ حضرت علی کے اس اجتہاد کی بنیاد بھی ہے، حضرت علی پاس بیٹھے ہیں، ابو الحسن تیری کیا رائے ہے؟ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، کہا یہ کام قوم لوط نے کیا تھا، اللہ نے شدید عذاب دیا تھا، میری علی کی رائے یہ ہے ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے اس اجتہاد کی روشنی میں حضرت خالد ابن ولید کو خط لکھا اور کہا آج کے بعد مسلم ریاست کا یہ قانون ہوگا، جو ہم جنس پرست پکڑا جائے گا اس کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں قابل تغیر جرم بھی پتہ نہیں کس حد تک ہے، آج تک کسی کو اس جرم کے اندر پاکستان میں سزائے موت نہیں ہوئی، جیل بھی قلیل مدت کے لیے، جرم اتنا سنگین ہے۔ اور یہ صحابہ کا اجماع ہے، حضرت ابو بکر نے آرڈیننس جاری کیا، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، ان کو زندہ جلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جلایا، جناب ہشام ابن عبد الملک نے جلایا، سب نے جلایا۔ جو سنگین قسم کے سنگین جرائم ہوتے ہیں ان کو تعزیراً یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اور دور حاضر کے اندر آپ کے سامنے آتشی اسلحہ، بارودی اسلحہ، سارے کا سارا حضرت علی کے اس عظیم الشان اجتہاد کی وجہ سے مسلمان بھی یوز کر رہے ہیں۔ جتنی ٹیکنالوجی ہے آج ساری کی ساری آتشی اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو بکر کہ اس اجتہاد کو امت میں قبول عام حاصل ہوا، اور یہ موقف جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ شاید حضرت علی نے رجوع کر لیا تھا، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک مفہوم یہاں سے نکلتا ہے، لیکن اگر یہ بات ثابت ہوتی تو اس کے بعد حضرت علی نے دو کام کیے، اس کے بعد
جس سے ثابت ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے موقف سے رجوع نہیں تھا کیا۔ ایک بات حضرت علی کو خبر ملی کہ فلاں شہر کے اندر آگ کی بھٹی ہے، شراب کی بھٹی ہے، شراب بنائی جاتی ہے۔ اچھا، مشورہ کیا اور کیا کہا، اس بستی والوں کو اطلاع کر دو کہ بستی سے نکل جائیں، میں علی اس ام الخبائث کو جڑ سے ایسے اکھاڑوں گا کہ صرف اس بٹی کو آگ نہیں لگاؤں گا بلکہ ارد گرد جتنے گھر ہیں سب کو بھی جلا دوں گا۔ آپ نے شراب کو معمولی جرم سمجھا ہوا؟ ہمارے معاشرے کے اندر شراب کی حمایت کی جا رہی ہے، ہندو رکن اسمبلی بل پیش کرتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر آج اسلام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، علن اعلان ہو رہے ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ان خطرناک ارادوں کو، ان ناپاک ارادوں کو جڑ سے اکھاڑیں۔ کم عمری کی شادی کے اوپر پابندی، زنا کی اجازت، نکاح کو اتنا مشکل کیا جا رہا ہے، اتنا مشکل کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر پہلے ہی ہمارا معاشرہ پہلے ہی برے صغیر کے اندر رسم و رواج کے اندر گرا ہوا، برات کا کھانا جس کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، برات لفظ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ نہیں، برات لفظ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ پوری ظہیرہ حدیث اٹھائیے، دعوے سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جائیے برات کا لفظ ظہیرہ حدیث سے نکال دیجیے، فقہ میں سے بتا دیجیے کس کا ذکر ہے؟ ولیمے کا، اپنی استطاعت کے مطابق مرد نے کرنا ہے۔ عورت کے اوپر بوجھ، بچی والوں کے اوپر بوجھ، پہلے ہی نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور مشکل کری جاؤ تاکہ زنا آسان ہو جائے۔ لوگ یقین کیجئے ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، دوسری شادی تیسری شادی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ زنا کر لیتے ہیں، منہ کالا کر لیتے ہیں، طلاق یافتہ اور بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے شادیاں کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ساری زندگی خرچہ کون اٹھائے گا؟ برائی کرنے کے لیے خرچے کی ضرورت کوئی نہیں، جیب میں کچھ ٹکے ہوں برائی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حمید میں ایک حکم نازل کیا ہے، کیا؟ اگر کوئی نیک سیرت، صرف یہ شرط ہے قرآن پاک میں، کوئی نیک سیرت آ کے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے نا، اس کو دے دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہوگا غریب بھی ہوگا، اگر اس نیت پہ تم اپنی بیٹی بہن کا نکاح اس سے کر دو گے، اللہ اس کو مال و دولت کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اس نیت پہ نکاح ہوگا تو مال و دولت عطا کر دے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر ایسا فتنہ بپا ہوگا کہ پھر ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ پتہ ہے مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جو بعض شواہد اور مفہوم کے تحت صحیح ہے لیکن سند میں ضعف موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور وہ وقت قریب لگ رہا ہے بدبختی کا، اور یورپ اور مغرب کے اندر تو وہ وقت آ چکا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جس وقت تک ایک لڑکا اور لڑکی بیچ سڑک کے اندر بوسو کنار کر رہے ہوں گے، برائی میں مبتلا ہوں گے، اور کسی کے اندر اتنا ایمان بھی نہیں ہوگا کہ ان کو ہاتھ سے جا کے روک سکے اور ان کو سائڈ پہ کر سکے۔ صرف ایمان اتنا رہ جائے گا کہ اس وقت کا ایماندار بندہ آئے گا اور ان کو کیا کہے گا؟ ذرا راستے سے سائڈ پہ ہو جاؤ، روکے گا نہیں۔ اس دور کا ایماندار بندہ وہ ہوگا جو صرف یہ کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کیا یورپ کے اندر، مغرب کے اندر آپ کسی بچے اور بچی کو جو اس طرح کی حرکت میں مشغول ہے روک بھی سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے پرائیویسی میں مداخلت ہوگی، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اس طرح کا کلچر پاکستان میں لانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کے اجتہادات کا جو باب ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، علمی ہے، فقہی ہے، اس میں بے شمار دلائل ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہو چکا ہے، انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ حضرت علی کے فقہی اجتہادات کے باب کو اگلے جمعے میں مکمل کیا جائے اور جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے گفتگو کر کے حضرت علی کی شہادت کی طرف جایا جائے. آج وطن عزیز کے اندر، پورے ملک کے اندر مذہبی جماعتوں کی ایک احتجاج کی کال ہے، جس کی وجہ سے شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر جمعے کے بعد احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. کس بات کے اوپر؟ یہ آپ جانتے ہیں، آسیہ ملعونہ کی نظر ثانی کی اپیل کا وعدہ حکومت نے کیا تھا. مظاہرین تھے، مذاکرات ہوئے کہ آپ نظر ثانی کر دیجئے، معاملہ عدالتی بینچ حل کر دے گا. پہلی بات آپ کے سامنے پہلے یہ سارا کا سارا واقعہ مفصل رکھ چکا ہوں. مختصر بات یہ ہے، اسلامی شریعت کے اندر جرم کے ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے. جرم ثابت کیسے ہوتا ہے اسلامی شریعت میں؟ یہ بھی حضرت علی کے اجتہادات کے ذریعے بعض واقعات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. 3 ہی طریقے ہیں. ایک، مجرم آئے اور آ کے کہ میں نے یہ جرم کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار جرم. اقرار جرم کو ثابت کر دیتا ہے. دوسرا طریقہ، گواہوں کا نصاب ہے ہر جرم کے حوالے سے اسلام کے اندر. گواہوں کا کئی کے 4 ہیں، کئی کے 2 ہیں، کہیں پہ چاند کی رویت، ایک گواہ بھی کافی ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ حضرت علی کے اجتہادات میں گفتگو ہوگی. یا اقرار جرم ہوگا یا گواہوں کا نصاب پورا ہو، جرم ثابت ہو جاتا ہے. اگر اقرار جرم نہ ہو، گواہوں کا نصاب پورا نہ ہو، پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ واقعاتی شہادتیں، سیکنڈری ایویڈنس، تفتیش سے پتہ چلایا جاتا ہے آیا اس نے جرم کیا یا نہیں. یہی 3 طریقے ہیں اسلام میں. میرے بھائیو، افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ آسیہ ملعونہ کیس میں ان میں سے اگر ایک طریقہ بھی ہو اسلام میں جرم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن آسیہ ملعونہ کیس میں 3 کے 3 شرعی جو ثبوت ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ تینوں کے تینوں پورے ہیں. آسیہ نے اپنے جرم کا اعلانیہ اقرار کیا. پہلی بات میرے سامنے، آپ کے سامنے نہیں، وہ ایس پی جس نے تفتیش کر کے ایف آئی آر کاٹی، اس کے سامنے اقرار جرم کیا تو ایف آئی آر کٹی. دوسری بات، اس کی اس توہین کے 20 گواہ زندہ موجود ہیں. تیسری بات، واقعاتی شہادتیں، سیکنڈری ایویڈنس سارے کے سارے اس کے خلاف ٹرائل کورٹ میں چلے. سیشن جج نے ان واقعاتی شہادتوں کی بنیاد کے اوپر اس کو سزائے موت دی. مسلمانوں نے، مذہبی طبقے نے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لڑا. پورے کے پورے مذہبی طبقے نے، آپ کو پتا ہے جس وقت اس نے گستاخی کی اس دن سے لے کر ایف آئی آر کٹنے تک، ایف آئی آر سے لے کر سیشن کورٹ کی سزا ہونے تک کسی ایک مسلمان نے آسیہ ملعونہ کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مارا. کس لیے؟ عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو ٹیسٹ کیس بنایا گیا کہ ہم یہ کیس لڑیں گے، عدالتوں کے ذریعے اس کو سزا دیں گے. عدالت نے سزا دی، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے. ہائی کورٹ میں 34 وکلاء کا بینچ آسیہ ملعونہ کی طرف سے کیس لڑا ہے. 34 وکلاء کا. یورپ نے، امریکہ نے، پوری دنیا کی ایجنسیاں فنڈ دے رہی ہیں. ہائی کورٹ کے اندر واقعاتی شہادتیں، سیکنڈری ایویڈنس، گواہوں کا نصاب، اقرار جرم دوبارہ پروو ہوا، سزائے موت کو برقرار رکھا گیا. پھر کیا ہوا؟ 9 سال کے بعد مسلمان یہ سمجھتے تھے، یہ بھی بات میں آپ کو بتلاؤں، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے تو انہیں رسالت کے اندر آج تک ایک ملزم کو سزائے موت نہیں ہوئی. پھر آپ کہتے ہو مولوی لوگوں کو اکساتا ہے
کہ قانون ہاتھ میں لو، اللہ کی قسم ہم لوگوں کو نہیں اکساتے. آپ کا یہ گندا سسٹم، آپ کا یہ نظام مسلمانوں کو پھر اکساتا ہے کہ آج کے بعد کوئی میرے سامنے گستاخی کرے گا، عدالت سے انصاف نہیں ملنا، میں ہی اس کی گردن کو اڑا دوں گا. یہ آپ کی عدالتیں بندوں کے اندر یہ جذبات پیدا کرتی ہیں. آپ کی عدالتیں اس طرح کا رویہ پیدا کرتی ہیں. کس طریقے سے سپریم کورٹ میں کیس پیش ہوا. پہلی بات، آج لوگ خوف زدہ ہیں کیونکہ چیف جسٹس صاحب بن چکے ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا دی. آج چیف جسٹس ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. معاشرہ ایسا ہے، دین کی بات کرتے ہوئے لوگ آج ڈر رہے ہیں. یقین مانیے ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں، انسان آپ کو بتا نہیں سکتا، بڑے بڑے علماء کی طرف سے کہ ہمیں یہ تھریٹ آ رہا ہے کہ کم عمری کی شادی کے خلاف بکواس کی تو اٹھا کے لے جائیں گے. چیف جسٹس صاحب ممتاز قادری بینچ میں تھے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جس بندے کو تو نے پھانسی کی سزا دی، جس کیس میں دی، تو اسی نوعیت کے کیس کے اندر جج کیسے ہو سکتا؟ چاہیے یہ تھا خود بینچ سے علیحدہ ہوتے، لیکن بینچ لگا. کیا سماعت ہوئی پتہ؟ ایک دن کے اندر اندر وہ جو 9 سال کا کیس جس کو ایس پی نے مجرم، سیشن کورٹ نے مجرم، ہائی کورٹ نے مجرم قرار دیا، 1 منٹ کے ایک پیشی کے اندر اندر اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. وجہ کیا بنائی گئی؟ اقرار جرم کو بھی نہیں دیکھا، سیکنڈری ایویڈنس کو بھی نہیں دیکھا. جو گواہوں کا نصاب ہوتا ہے نا، اس کے اندر کہا جی گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا. تضاد کیا تھا؟ ایک نے کہا جی مجلس میں 200 بندہ تھا، ایک نے کہا 300. شرم نہیں آئی؟ ہر بندے کا اس جمعے کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیجئے. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی کہے گا 700، کوئی کہے گا 1000. کیا یہ تضاد ہوتا ہے؟ کیا یہ تضاد ہے؟ کیا یہ گواہوں کی غلط بیانی ہے؟ اس بنیاد کے اوپر تحریک چلائی گئی کہ ہمیں نظر ثانی کا موقع دیا جائے، ہم دلائل پیش کریں، عدالت کے اندر جا کے شرعی دلائل پیش کریں. اور آپ یہ جو گواہوں کی تعداد اور بیانی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ آپ کی غلط نیت ہے، یہ آپ کی غلط انٹینشن ہے. آپ کو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے، آپ نے رہا کیا. یورپ کی پارلیمنٹیں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں، برطانیہ کے آپ دورے کر رہے ہیں. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا نظر ثانی کی ہمیں موقع دیا جائے، ہماری بات سنی جائے. نظر ثانی کی اپیل ہوئی، اپیل سماعت کے لیے ہی منظور نہیں ہوئی، مسترد کر دی گئی. کہاں دلائل دیں؟ بتائیے کہاں دلائل دیے جائیں؟ آسیہ ملونہ کیس مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ کیس تھا، جس کے اندر اداروں نے، عدالتوں نے، پولیس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. کیا ثابت کیا ہے؟ کہ آج کے بعد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے نا، اس کو اپنے ہاتھ سے کافر کردار لگا دینا، عدالتوں میں نہ آنا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں لے. اور اللہ کی قسم ان لوگوں کی ایفرٹ کے اوپر خراج تحسین سب جانتے ہیں، اٹا والی کے ان نوجوان مذہبی لوگوں کو، کیا ان کو غیرت نہیں تھی آئی؟ کیا ان کے اندر ضمیر نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے اس عورت کو ایک تھپڑ نہیں لگایا. کس وجہ سے؟ کہ یہ نہ کہا جائے کہ مولوی تشدد پہ اکساتا ہے. ہم عدالت کے ذریعے اس کا کیس لڑیں گے، اور عدالت نے مسلمانوں کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا ہے. اور میرے بھائیوں، اس ریاست کو جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہے، دن بدن لبرلزم، سیکولرزم، اور پھر بندہ کئی دفعہ انسان پوسٹ محسوس کرتا ہے. لبرلزم، معاشرے میں ایسا الہاد پھیلا. یہ بلب کس نے بنایا ہے؟ ایڈیسن نے. سورج کس نے بنایا ہے؟ ایک بلب. اگر بنانے والا ایک سائنسدان ہے، یہ جو سورج بنانے والا اس کا کوئی خالق نہیں ہے. تو ایک مصور ہے. ایک تصویر اگر کوئی بنانا چاہے نا انسان، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی بات روشنی کی ضرورت ہے. روشنی کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا. دوسری بات سالڈ پیپر کی، سالڈ بورڈ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کسی سطح کے اوپر تصویر بنائے گا، کسی ٹھوس چیز کے اوپر تصویر بنائے گا. تیسری بات، اس کو رنگوں کی ضرورت ہے. کوئی بھی مصور رنگ ڈالے گا تصویر بنے گی. کالا، پیلا، نیلا کوئی رنگ استعمال کرے گا تو تصویر بنے گی. سالڈ کوئی کینوس ہوگا اس کے اوپر بنے گی. روشنی میں ہوگی تو نظر آئے گی. اور لبرلزم، سیکولرزم، الہاد کا فلسفہ نوجوانوں میں اس طرح شرائط کر رہے ہو کہ بلب کا موجب تو ایڈیسن ہے، سورج ابھی بن گیا.
یہ جو تصویر، تجھے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. تو رب کی تصویر کے اوپر غور کر. ماں کا پیٹ ہے، نہ روشنی موجود ہے، نہ ٹھوس سطح موجود ہے، نہ پانی میں رنگ موجود ہے. اللہ نے جیتا جاگتا بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا کر دیا. یہ رب کی تصویر ہے. تم اس رب کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. تم الحاد اور لبرلزم کو معاشرے میں نافذ کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو. ہمارا حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے. کیا یہ جو کم عمری کی شادی ہے، اس طرح کے قوانین کو ریجیکٹ کیا جائے اور آسیہ ملونہ کیس کے اوپر فل بینچ تشکیل دیا جائے، جہاں پہ صرف وکلاء کو نہیں، مذہبی علماء کو بھی دلائل پیش کرنے کا حق حاصل ہو. میں یہ بات بھی یاد رکھے، بعض لوگ جب میں یہ بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. ان جہلاء کو یہ پتہ نہیں، میں خود وکیل ہوں، میں ایڈوکیٹ خود ہوں. میں اپنے لیے نہیں کہتا، میں تو ان علماء کے لیے کہہ رہا ہوں جو سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتے رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہمیں سنا جائے. وہ فریق بننا چاہتے ہیں، میں بغیر اس کے فریق بنے بھی عدالت میں پیش ہو سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو علماء دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں، اٹا والی کے، آصف اشرف جلالی اور حاتم رضوی کی جماعت کے لوگ، ہمارا لوگ سمجھتے ہیں مسئلے کی اختلاف ہے، لیکن گستاخ اور توہین رسالت کے اوپر اختلاف ہے. کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ان کو بھی سنا جائے اور پورا موقع دیا جائے اور اس کو ملک سے ہرگز فرار نہ کروایا جائے. آپ احباب 17 کو آج بھی پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں بھی شرکت کریں. الحمدللہ صرف ہماری جماعت کی طرف سے ملک کے اندر ہزاروں مقامات پہ آج احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. 17 کو مردان میں ملین مارچ ہوگا، 24 کو بدین سندھ میں ملین مارچ ہوگا اور اس ملین مارچ کے اندر اسلام آباد کے ملین مارچ کا اعلان کیا جائے گا. اگر انہوں نے نظر ثانی کی اپیل فل بینچ میں نہ کی تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد تک ملین مارچ لے کے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.